السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین محترم، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اسپیشلی تسبیح نماز کے بارے میں ہے، صلاۃ التسبیح۔ کیونکہ جو میرا پچھلا جو لیکچر ہوا تھا والا ذکر اللہ اکبر، اس میں میں نے تسبیح نماز کا تذکرہ کیا تھا، لیکن کچھ لوگوں کی ڈیمانڈ کی وجہ سے آج میں اگین آپ کو اس سیپریٹ کلپ میں تسبیح نماز کا طریقہ بتاؤں گی۔ اس کو آپ نے رمضان شریف میں بھی اپنانا ہے اور بعد میں بھی اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ذکر میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آدمی سے بہت محبت کرتے ہیں جو تو دین کا علم حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ سامعین محترم، ذکر کا مطلب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ہم جس بندے سے بہت محبت رکھتے ہیں، جس بندے سے ہمیں بڑی یادیں وابستہ ہوتی ہیں، یا جس بندے نے ہم پر کوئی احسان کیا ہوتا ہے، تو ہم اس کو اکثر یاد کرتے ہیں، اس کا اکثر جو ہے تذکرہ ہماری زبانوں پر آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین وہ ذات عالی ہے کہ جس کے ہم پر خالق ہونے کے ناطے، مالک ہونے کے ناطے اور معبود ہونے کے ناطے بہت زیادہ ہمارے اوپر احسانات ہیں، بہت زیادہ اس کی ہم پر نعمتیں ہیں۔ اگر ہم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود اس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ تو اتنے احسانات ہیں سامعین اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہمارا دیکھیں صحیح سالم بیٹھنا، اٹھنا، چلنا، پھرنا، کھانا اور صحیح طریقے سے سانس لینا، سانس کا باہر آنا جانا، ٹھیک ہے، ہماری آنکھوں کا صحیح دکھنا، قریب کا صحیح دکھنا، دور کا صحیح دکھنا، اور ہمارے ناک کا صحیح سونگنے کی حس، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سوچنے کی حس، سمجھنے کی حس، دماغ، دل، اور بہت سی ایسی نعمتیں ہیں۔ اگر انسان اپنی ذات کے اندر ہی غور کرے، اپنے اوپر غور کرے، تو اللہ تعالیٰ کو بہت وہ یاد کرے گا، اور اس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ واقعتاً انسان جو ہے وہ صرف اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ سب کچھ اللہ فرماتا ہے کہ انسان میں نے سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے اس پوری کائنات کو، اس پورے نظام کو انسان کے لیے بنایا، انسان کے تابع کر دیا۔ جانور بنائے، وہ انسان کے تابع کر دیے۔ پودے، پھل، پھول اور جتنی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں وہ سب انسان کے لیے بنائیں، لیکن انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک انسان جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کے جسم کے جو 360 جوڑ ہیں وہ صحیح سالم ہوتے ہیں۔ تو ہر انسان کے اوپر اپنے 360 جوڑوں کا صدقہ دینا ضروری ہے۔ آپ کوئی سوچے کہ 360 جوڑوں کا صدقہ
کیسے دیا جائے؟ مطلب 360 روپے بھی ڈیلی دینا پڑے تو کتنا مشکل لگے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا، جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے جو شخص صبح کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اشراق کے 2 نفل ادا کرتا ہے، وہ یوں ہی ہے کہ گویا کہ اس نے اپنے جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کر دیا۔ گویا کہ صبح کی نماز کے بعد اشراق کے 2 نفل پڑھنا ایسے ہیں جیسے کہ ہم نے اپنے جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ مالک، یہ خالق، یہ رازق بہت بڑی ذات ہے، بہت کرم کرنے والی ذات ہے، بہت لینے والی ذات ہے۔ بس ہم انسانی کم ذات ہیں جو ہم لینے والے نہیں بنتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے مہینے کے صدقے اللہ سے بہت زیادہ لینے والا بنائے، اور ہمیں اس بات کی توفیق بخشے کہ ہماری زبان پر ہر وقت اللہ اللہ اللہ، ہمارے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمارے ذہنوں میں اللہ کی یاد ہو، اللہ کی یاد ہو۔ کیونکہ سامعین محترم، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، وہ حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور جو آدمی بستر پر سوتے سوتے ذکر کرتا ہے تو ذاکرین میں شمار ہوتا ہے جب تک جاگ نہ جائے۔ تو میرے والد محترم کا یہ معمول تھا کہ وہ اکثر میں ان کو نوٹ کیا کرتی تھی کہ سوتے وقت باوضو ماشاءاللہ ہو کر سوتے تھے، اور اس کے ساتھ ان کے ہاتھ میں ایک تسبیح ہوا کرتی تھی جو وہ اپنے بیڈ روم میں اکثر اس کو رکھ لیا کرتے تھے، اور اس وقت تک میرے والد محترم تسبیح کیا کرتے تھے جب تک کہ ان کو نیند نہ آ جاتی۔ سامعین محترم، یہ بہت اچھی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نواز دے تو وہ پھر بندہ غافلوں میں شمار نہیں ہوتا بلکہ ذاکرین میں شمار ہوتا ہے، مطلب ذکر کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ ایک صحابی کے قول کے مطابق جب انسان کوئی الحمدللہ کہتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کا ثواب آسمان اور زمین کے خلا کو بھر دیتا ہے، اور ایک بار سبحان اللہ کہنا، اس سے جنت میں ایک ایسا درخت لگ جاتا ہے کہ اس کا سایہ اتنا لمبا اور اتنا گھنا ہے کہ اگر عربی نسل کا گھوڑا 500 سال بھی اس درخت کے سائے کے ارد گرد دوڑتا رہے تو تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ سامعین، بھی سوچنے کی بات ہے کہ اگر اس درخت کا سایہ اتنا بڑا ہے، اتنا لمبا ہے کہ 500 سال تک گھوڑا بھی اگر دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو، تو پھر وہ درخت خود کتنا بڑا ہوگا۔ سبحان اللہ، صرف ایک بار کہنے سے یہ اجر ملتا ہے، اتنا بڑا درخت لگتا ہے۔ تو جو انسان 100 دفعہ کہے گا، 200 دفعہ کہے گا، 300 دفعہ کہے گا، اس کا کیا ہی عالم ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ آپ اپنے بچوں کی بھی عادت بنائیں اور اپنی بھی عادت بنائیں۔ بچوں سے کہا کہ بیٹا دیکھو، تم اگر ایک بار سبحان اللہ پڑھو گے تو تمہارا جنت میں ایک درخت لگ جائے گا، اور ایک بار استغفر اللہ کہو گے تو جنت میں ایک محل بن جائے گا۔ یعنی آپ دیکھیں، بچوں کی تربیت کرنا ماؤں کی ذمہ داری ہے، ماؤں نے ہی بچوں کو اس طرف لے کر آنا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تک بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ انا مع عبدی ما ذکرنی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذکر کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ کے عذاب سے زیادہ بچائے۔ کسی نے پوچھا، جہاد سے بھی زیادہ؟ فرمایا ہاں، کیونکہ قرآن پاک میں ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ ہمیں اللہ پاک کا سب سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں بھی بار بار ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واسیلا،
اور اس کی صبح اور شام تسبیح بیان کیا کرو۔ سامعین محترم، ہاں ایک روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتی ہیں کہ دنیا میں جو لوگ، وہ لوگ اور وہ گھر جن کے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ آسمان والوں کو ایسے نظر آتے ہیں چمکتے ہوئے روشن، جس طرح زمین والوں کو آسمان پر ستارے روشن نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جن گھروں میں ذکر نہیں ہوتا وہاں اندھیرے ہوتے ہیں، وہاں روشنی نہیں ہوتی۔ تو اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو روشن بنانا ہے یا اپنے گھروں میں اندھیرا رکھنا ہے۔ تو ظاہر بات ہے عقل مند انسان وہی ہے جو اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرے گا اور اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے روشن کرے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت بہت بڑا ذکر ہے۔ فرمایا تم میں بہترین وہ شخص ہے جو خود قرآن پاک پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ سورہ فاتحہ یہ بھی ہر بیماری کا علاج ہے اور اس کے پڑھنے کا ثواب 2/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایسے ہی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے اور اس کا ثواب 10 قرآن پاک کے برابر ہے، اور جو کوئی سورہ واقعہ پڑھتا ہے اسے کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سورہ ملک یعنی تبارک الذی بیدہ الملک 29ویں پارے کا شروع، وہ سورت اپنے پڑھنے والے پر بچھائے گی اور عذاب قبر سے نجات دلائے گی۔ اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 3 دفعہ تلاوت کرنے کا ثواب ایسا ہے کہ جیسے کسی نے پورا قرآن پاک پڑھا، یعنی 3 دفعہ پڑھنے کا ثواب پورا ایک قرآن پاک پڑھنے کے برابر ہے۔ اور جو کوئی اس سورت کو 1 دفعہ پڑھتا ہے جنت میں ایک محل بن جاتا ہے، اور جو 2 دفعہ پڑھتا ہے وہ 2 محل جنت میں بنوا لیتا ہے، اور جنتی جنت کے دروازے کو 40 سال تک دیکھتا رہے گا۔ ایسے ہی نیک اعمال کا اجر جنت ہے۔ سامعین محترم، ہمیں جب اس بات کا پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں کتنی خیر و برکتیں ہیں اور ان کے گھر روشن ہو جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر کا اہتمام بہت زیادہ کریں، رمضان میں بھی اس میں عادت ڈالیں اور رمضان کے بعد بھی۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں تسبیح نماز کا طریقہ۔ سب سے پہلے میں تسبیح نماز کا آپ کو ایک حدیث پاک ہے اس کا جو ہے یہاں پہ ذکر کرنا مناسب سمجھوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نماز کا ثواب اور طریقہ اس طرح بیان فرماتے ہیں، اے چچا جان، کیا میں آپ کو ایسے 10 تحفے نہ عطا کروں، ایسی 10 نعمتیں نہ دے دوں، ایسے 10 عطیے نہ بخش دوں؟ مراد کیا تھی؟ یعنی ایسی 10 باتیں نہ بتلا دوں کہ جب آپ ان باتوں پر عمل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے کسٹن صاحبن چھوٹے بڑے پوشیدہ اعلانیہ کیے ہوئے ان سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ سامعین محترم، یہ وہ نماز ہے جس سے گناہوں کی ہر کیٹیگری معاف ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ گنہگار ہے، کل بنی آدم خطاؤن، ہر بندہ ہر بنو آدم خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو توبہ کر لیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے چچا جان کو نماز کا طریقہ بتایا، فرمایا کہ آپ 4 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی بھی صورت، ویسے آسانی کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ 4 رکعت ہوتی ہیں تو آپ چاروں کل لے لیں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لیں، تیسری میں فلق پڑھ لیں اور چوتھی میں ناس پڑھ لیں۔ آپ کی سہولت کے لیے یہ میں نے طریقہ بتایا ہے، یعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی بھی صورت آپ اس کے ساتھ پڑھیں، اور جب قرات سے فارغ ہو جائیں، فارغ ہونے کے بعد کھڑے کھڑے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ یعنی
یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جب جانا ہے تو 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد رکوع کی حالت میں ہی 10 دفعہ یہی کلمات کہنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 25 مرتبہ ہو گیا۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، کہنے کے بعد سیدھا کھڑا ہو جانا اور 10 مرتبہ یہی کلمات کہنے ہیں، 35 دفعہ ہو گیا۔ پھر آپ نے سجدے میں جانا ہے اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد پھر 10 مرتبہ سجدے میں ہی یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 45 دفعہ ہو گیا۔ پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھانا ہے، یعنی 2 سجدوں کے درمیان جو ہم وقفہ کرتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہنا ہے اور پھر بیٹھنا ہے، بیٹھے بیٹھے ہی 10 مرتبہ یہی کلمات کہنے ہیں اور پھر یہ 55 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے دوسرے سجدے میں جانا ہے، دوسرے سجدے میں بھی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے، اس کے بعد پھر 10 دفعہ وہی کلمات کہنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ ہو گیا 65 مرتبہ۔ اور اب آپ نے جب سجدے سے سر اٹھانا ہے تو پھر بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، پھر 5 منٹ کے لیے بیٹھنا ہے، پھر آپ نے 10 مرتبہ یہی کلمات کہنے ہیں، یعنی کھڑے ہونے سے پہلے 10 مرتبہ یہی کلمات کہنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب آپ کے یہ ہو جائیں گے 75 مرتبہ، ٹھیک ہے، یعنی 15 مرتبہ آپ نے قیام میں کہنے ہیں اور باقی جو آپ نے کہنا ہے وہ آپ نے کچھ رکوع میں، کچھ رکوع سے اٹھنے کے بعد، کچھ سجدے میں، ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے یعنی پہلی ہر رکعت میں آپ نے 75 دفعہ یہ گنتی پوری کرنی ہے۔ اور اس طرح پھر ہم نے 4 رکعت میں کل 300 مرتبہ پڑھنا، یعنی کہ 75 ضرب 4 جب ہم کرتے ہیں تو 300 آنسر آتا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کی اہمیت یہ بتائی کہ اگر اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ہو سکے تو ہر روز اس نماز کو 1 مرتبہ پڑھیں، اگر یہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کی نماز سے پہلے سامعین جو لوگ جمعے کو پڑھتے ہیں تسبیح نماز، ان کو چاہیے یا تو ظہر کی نماز سے پہلے یعنی کہ 12 بجے سے پہلے زوال سے پہلے پڑھ لیں، ٹھیک ہے، 10 بجے 11 بجے پڑھ لیں، اور اگر ظہر ہو گئی ہے، جمعے کا وقت سٹارٹ ہو گیا تو جمعے کے بعد بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ہو سکے تو اس کو ڈیلی 1 مرتبہ پڑھیں، اگر یہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ میں پڑھیں، جمعہ کی نماز سے پہلے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں 1 مرتبہ لازمی پڑھیں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر سال میں 1 مرتبہ لازمی پڑھیں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم اپنی زندگی میں 1 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ یعنی اس نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو فوقیت یہ دی تھی کہ روزانہ پڑھنے کی، روزانہ نہیں تو ہفتے میں 1 بار پڑھنے کی، ہفتے میں 1 بار نہیں تو مہینے میں 1 بار پڑھنے کی، مہینے میں بھی نہیں تو سال میں 1 دفعہ، سال میں بھی نہیں تو پھر زندگی میں 1 مرتبہ۔ ظاہر بات ہے جس چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، جس چیز کی ثواب، جس چیز کی برکتیں اور رحمتیں زیادہ ہوتی ہیں، اسی چیز کو بار بار کہنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکت سے ہماری زبانوں کو اپنا ذکر کرنے والا بنا دے۔ اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے۔ سامعین، ذکر اللہ میں وہ لذت ہے جو کسی بھی چیز میں نہیں ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے کلپ میں تسبیح نماز کا جو طریقہ ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو خود بھی نماز پڑھیں، اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی اس نماز پر لائیں۔ جتنے لوگ پڑھیں گے اس طریقے کے مطابق تو سب کا ثواب آپ بتانے والوں کو بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔